تنقید اور جدید تنقیدی نظریات۔ میں ڈاکٹر نبیل احمد، اسسٹنٹ پروفیسر، یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور۔ اردو ادب و تنقید اور استعاراتی کائنات کی معنویت اور استعاراتی کائنات کے مفاہیم۔ استعارہ شاعری کی جان ہے، تخیل محض مختلف تصورات کے مابین رشتے تلاش کرنے کا نام ہے، اور استعارہ اسی تلاش کا نتیجہ ہوتا ہے جو ایک متخیل ذہن پیدا کرتا ہے۔ اس کی بدولت بات اختصار کے ساتھ بڑے مؤثر اور دل نشین انداز میں ادا ہو جاتی ہے۔ یعنی استعارے کی بابت: پیا بن ناگن کالی رات، پیا بن ناگن کالی رات۔ اس مختصر سے بول میں رات کو ناگن کہہ کر رات کی سیاہی اور رات کی لمبائی اور کربناکی کا جو مخلوط تاثر پیدا کیا گیا ہے وہ اس کے بغیر نہ ہونے پاتا۔ گویا برہا کی رات نہیں کوئی ناگن ہے کہ لپٹ گئی ہے اور نہیں چھوڑتی۔ غالب نے اسی تاثر کو کسی قدر پیچیدہ استعارے میں ادا کیا ہے۔ سامان طرب کم نہ کنند تاب و تبم را، سامان طرب کم نہ کند تاب و تبم را، ماہتاب کفے مارے سیاہ ہست شبم را۔ ارسطو کے وقت سے جس نے کہا تھا کہ استعارہ شاعر کا امتحان اور اس کے کمال کی کسوٹی ہے، آج تک شاعر اور ماہرین علم البلاغت اس موضوع پر خامہ فرزائی کرتے آئے ہیں۔ ہمارے مشرقی ادب میں، جس میں اردو، فارسی، عربی ادبیات شامل ہیں، استعارہ علم بیان کی ایک شاخ ہے، اور اس حیثیت سے اس پر سیر حاصل بحثیں موجود ہیں جن کا جواب مغربی ادب میں شاید نہ مل سکے۔ انگریزی ادب میں بہرحال ایک کتاب گرامر آف میٹافر جو ایک خاتون کیسٹن بروک روز نے لکھی ہے، لیکن اس کا بھی مقصد صرف اقسام استعارہ کی تدوین نہیں بلکہ بعض شاعروں کے کلام کو سامنے رکھ کر ان کے خصوصی رجحانات کو جانچا ہے کہ ان کے ہاں استعارہ کرنے کا قواعدی انداز کیا ہے، وہ طرفین استعارہ کو کس طرح ملاتے ہیں، اور استعارہ بالکنایہ یا مجاز مرسل سے کتنا کام لیتے ہیں۔ پھر اس سے ان کے اسٹائل کی بابت کچھ نتائج بھی اخذ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، مثلا یہ کہ جان ڈن حرف تشبیہ بہت استعمال کرتا ہے اور ٹی ایس ایلیٹ بالکل نہیں کرتا۔ چنانچہ اس کے ہاں استعارہ گل بوٹوں کی طرح تزئین کلام کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کے ہاں نفس مضمون کے ساتھ مربوط اور کلام میں تانے بانے کی طرح بنا ہوا ہوتا ہے۔ اس طرح یہ بحث مولوی نجم الغنی رامپوری بحر الفساد کے تیسرے جزیرے کے دوسرے شہر کے تیسرے چمن کے دوسرے باغ کی طرح شاخ در شاخ اقسام استعارہ اور ان کی اور بھی یابس امثلہ کا مجموعہ نہیں رہی بلکہ خاصی دقیق ہو گئی ہے۔ البتہ تدوین و تعریف کی جو جامعیت وہاں ہے یہاں نہیں۔ موصوفہ نے صرف ترکیب لفظی سے بحث کی ہے گرامر آف میٹافر میں۔ ہمارے ہاں استعارے کی تقسیم صرف لفظی ہی نہیں معنوی بھی ہے، اگرچہ یہ بحث اسی پر تمام ہو جاتی ہے، نفسیات تک نہیں آنے پر۔ استعارہ شاعری کے لیے بنیادی حیثیت کا حامل ہے۔ تخیل مختلف تصورات کے مابین رشتے تلاش کرنے کا نام ہے، اور استعارہ اسی تلاش و جستجو کا نتیجہ ہوتا ہے جو ایک متخیل ذہن پیدا کرتا ہے۔ اس کی بدولت بات اختصار کے ساتھ بڑے مؤثر اور دل نشین انداز میں ادا ہو جاتی ہے۔ جب ہم کیسٹن بروک روز کی کتاب گرامر آف میٹافر کو دیکھتے ہیں، دوسری طرف مغربی ادب میں استعارے کی بابت نظریات، روایات اور تنقیدات کا ایک طومار ملتا ہے۔ شعراء نے اپنی اپنی جگہ اور اپنے اپنے عہد میں استعارے سے کام لیا۔ کس کس طرح کے استعارے لائے، یہ ادبی تاریخ کا ایک دلچسپ مسئلہ ہے، یہ ادبی تاریخ کا ایک دلچسپ مطالعہ ہے۔
یہ ادبی تاریخ کا ایک دلچسپ باب ہے۔ ہربرٹ ریڈ نے اس سلسلے میں وہی بات دہرائی ہے جو ارسطو نے کہی تھی کہ شاعر کا پایا استارے کی قوت و ندرت سے جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، شاعر کے درجے کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن بعض مبصرین کو اس سے اختلاف ہے۔ سیسل ڈے لوئس نے اپنی کتاب دا پوئٹک امیج میں G.H.W. رائنلڈ کے اس خیال کی تائید کی ہے کہ روایتی استاروں کی تاثیر اپنی جگہ مسلم ہے۔ بعض جگہ استارے کی ندرت تاثیر میں مانے بھی ہو سکتی ہے، غالب کے ہاں بھی ندرت سے زیادہ تکرار ملتی ہے۔ میڈلٹن مرے کے بقول ایجاز و اختصار برتنا چاہو تو استارے سے نہیں بچ سکتے، خصوصاً روایتی استارے سے۔ مغربی ادب میں بھی ندرت لیریکل غنائیہ و غزلیہ شاعری کی نسبت ڈرامے اور ایپک میں زیادہ ہے، وہ بھی خاص الخاص شیکسپیئر کے ہاں کہ اس کے الفاظ بھی فراواں ہیں اور اسی نسبت سے استارے بھی فراواں ہیں۔ البتہ جدید نظم میں استارے کی ندرت پر بڑا زور ہے۔ بقول ایزرا پاؤنٹ کوٹ، زندگی بھر میں ایک نیا امیج پیدا کرنا دفتر لکھ ڈالنے سے بہتر ہے، ان کوٹ۔ لیکن بعض استارے ایک خالص نجی علامت کے طور پر آتے ہیں جس کا پورا مفہوم بطن شاعر ہی میں رہ جاتا ہے۔ یہاں استارے کے معنی کی بابت کچھ صراحت چاہیے۔ عام مفہوم سے ہٹ کر اس لفظ کو العموم امیج یا ذہنی تصویر کے لیے استعمال کیا ہے، اور وہ اس لیے کہ شعر میں مجاز عام ہے۔ کم و بیش ہر لفظ ایک امیج کا درجہ رکھتا ہے، خصوصاً غزل میں اس نوع کی مثالیں کم ملے گی جسے اصطلاحاً حقیقت کہتے ہیں، جیسا کہ غالب کے دیوان کا پہلا شعر ہے، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرے تصویر کا۔ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرے تصویر کا۔ یہاں ایک بھی لفظ ایسا نہیں جس پر حقیقت کا اطلاق ہو، جس پر حقیقت کا گمان ہو اور وہ استارے کی ذیل میں نہ آئے یا جسے امیج نہ کہا جائے۔ البتہ امیج بہت پیچیدہ ہو سکتا ہے کہ پورا مصرع یا بیت یا نظم ایک امیج قرار پائے، اور لوئس نے اس امیج پر بہت زور دیا ہے، اور بہت سادہ بھی کہ ایک لفظ اپنی جگہ ایک تصویر کا درجہ رکھتا ہو۔ غالب کی امیجری میں بہت سی پیچیدگیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ امیج کا وہی مفہوم سامنے آتا ہے غالب کے یہاں جو بعض مغربی نقادوں نے لیا ہے، یعنی استارہ سے مغربی نقاد جو مراد لیتے ہیں، جنہوں نے مختلف شعراء کی امیجری کا تجزیہ کیا ہے۔ مثلاً ایم اے روگوف امیجری آف ڈن، کیرولین شیکسپیئرز امیجری، ولسن نائٹ ویل آف فائر وغیرہ شیکسپیئر کے حوالے سے۔ استعارات نفس مضمون کے علاوہ شاعر کی شخصیت پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ استعارات سے شاعر کے تخیل کی پہنچ اور مشاہدہ اور تجربہ کی حدود کا پتہ چلتا ہے، یعنی اس کی نظر زندگی کے کن کن گوشوں تک گئی ہے اور کہاں کہاں اس کی نظر ٹھہرتی ہے۔ استعارات نفس مضمون کے علاوہ شاعر کی شخصیت پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ استعارات سے تخلیق کار کے تخیل کی پہنچ اور مشاہدہ اور تجربہ کی حدود کا پتہ چلتا ہے، یعنی تخلیق کار کی نظر زندگی کے کن کن گوشوں تک گئی ہے اور کہاں کہاں سے اس نے زیادہ اثرات قبول کیے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے جب ہم استعارات پر توجہ دیتے ہیں۔ یوں تو ہر ناظر ادب شاعر کے تخیلات پر نظر رکھتا ہے، لیکن بعض مبصرین نے ان کے شمار اور ترتیب و تقسیم سے بڑے دلچسپ نتائج پیدا کیے ہیں۔ شاعر کی نفسیات نیز اس کے کلام کے رموز و مطالب تک گہری پہنچ حاصل کرنے کے لیے اس طریقے کو اردو شعراء پر بھی آزمایا جا سکتا ہے۔ یہ مطالعہ کتنا معنی خیز اور نکتہ انگیز ہو سکتا ہے، اس کی ایک مثال اسی انکشاف سے ملے گی۔ غالباً ہر شخص کے گمان کے برخلاف جسے غالب کے کلام سے ربط رہا ہو،
غالب نے کوئی لفظ استعارے کے طور پر اتنی فراوانی سے نہیں برتا جتنا کہ لفظ آئینہ. غالب نے آئینے کے لفظ کو بارہا استعاراتی سطح پر استعمال کیا ہے. یہ بات اولاً خاصی عجیب معلوم ہوتی ہے کیونکہ غالب نے تو بہت سے اور لفظ بھی بہت دفعہ برتے ہیں اور کتنے ہی مضامین باندھے ہیں. مثلاً سنگ، پتھر وغیرہ وغیرہ سے بھی ان کا کلام خالی نہیں. پھر آئینے کی یہ تکرار کیا واقعی سچ ہے؟ لیکن جب اس پر غور کیجئے کہ استعارے کو شخصیت سے کیا ربط ہے تو پھر یہ انکشاف اتنا عجیب معلوم نہیں ہوتا بلکہ بات واضح ہو جاتی ہے. یہ لفظ گویا ان کے ذہن اور ضمیر کی کنجی ہے، کلید ہے، جسے الفاظ و تخیلات کے ایک انبار میں سے چنا گیا ہے. سنگ، پتھر وغیرہ. میں نے مجنو پہ لڑکپن میں اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا. جی ہاں، یہ بھی غالب کے مرغوب استعارے ہیں. آخر سنگ آئینے کی ضد ہی تو ہے، آئینے کے برعکس ہی تو ہے. چنانچہ سنگ سنگی، خشت، خارا دل ہی تو ہے، نہ سنگ و خشت. درد سے بھر نہ ہے کیوں روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں. خارا، پتھر بہت بار آئے ہیں. ان کی کم از کم 75 مثالیں دیوان غالب میں دیکھنے کو مل جاتی ہیں اور ان کے علاوہ کوہسار وغیرہ کی بھی غالب کے ہاں اچھی خاصی افراد ہے. غالب کے تمام معلومہ کلام کو پیش نظر رکھا جائے تو غالب کے کلام سے بہت سے استعارے مل جاتے ہیں. از آثار تراوش کلکئی نامئی سیاہ نہ شناس سند. اس امر میں کچھ میں ہی گناہ گار نہیں. اب تو یہ ذخیرہ دنیا کے ہاتھ لگ چکا ہے اور اس نے اس میں سے بہت سے جواہر رول نکالے ہیں جو غالب نے طبز بےدل سے بےدل ہو کر پھینک دیے تھے. غور کرنے سے اہل ذوق کو اب بھی اس میں بڑے بڑے جواہر پارے مل سکتے ہیں، اگرچہ بیشتر کلام ابھی تک چیستہ کا درجہ رکھتا ہے لیکن سادہ و صاف اشعار سے بالکل خالی نہیں. جہاں تک ان کے نفسی اور فنی مطالعے کا تعلق ہے یہ پورا ہی ذخیرہ ایک کانے جواہر ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. لفظ آئینہ کی بھرمار غالب کے ابتدائی کلام میں بعد کے کلام سے زیادہ ہے. چنانچہ یہاں یہ بھید بھی ملتا ہے کہ اس لفظ کے جو کچھ بھی مضمرات ہوں ان کا احساس اور ان کا اثر ابتدائی عمر میں زیادہ رہا اور عمر کے ساتھ ساتھ رفتہ رفتہ اعتدال پر آتا گیا. اردو کے متداول دیوان میں لفظ آئینہ 44 بار آیا ہے اور پورے اردو کلام میں 265 بار. فارسی دیوان میں بھی اس کی تکرار دیکھنے کو ملتی ہے. فارسی دیوان کا نسخہ نویل کشور اگر دیکھا جائے تو آئینے کا لفظ 188 بار آیا ہے اور ہر بار استعاراتی پیکر کی صورت میں آیا ہے. ان میں ہر آئینہ اور آئینے کے مترادفات میرات وغیرہ شامل نہیں. غزلیات میں یہ استعارہ قصائد سے زیادہ استعمال ہوا ہے اور ان قصائد میں تو شاذ و نادر ہی ملتا ہے جو حکام انگریزی کی شان میں کہے گئے اور آورد کی ذیل میں آتے ہیں. البتہ جہاں شعر خود خواہش کرتا ہے کہ ان کا فن بن جائے غالب کا قلم اکثر اس لفظ سے نہیں بچ سکا. بہرحال جو مشاہدات پیش نظر ہیں ان کو لے کر اگر بات کی جائے غالب کے اردو کلام سے جو تعلق رکھتے ہیں آئینے کے ساتھ تلاسمے کے طور پر عکس، تمثال، تصویر، نقش، صورت، شکل، شبیہ، پرتو، سیقل، توتی، زنگار، اسکندر، حلب وغیرہ کا وارد ہونا تعجب کی بات نہیں. ان کا سلسلہ بھی خاصا دراز ہے. صرف اردو کلام سے عکس کی 20 اور تمثال کی 25 مثالیں دیکھی جا سکتی ہیں. لفظ آئینے کو غالب نے مجلد بھی باندھا ہے اور تراکیب میں بھی برتا ہے.
تراکیب میں کچھ ایسے: آئینہ دار، آئینہ داری، آئینہ خانہ، آئینہ بند، آئینہ ساما، آئینہ بندی، آئینہ ایجاد، آئینہ تعمیر، آئینہ کیفیت، آئینہ احساس، آئینہ پرداز، حتیٰ کہ آئینہ کار بھی موجود ہے۔ صحیح خرام کاوش ایجاد جلوہ ہے، صحیح خرام کاوش ایجاد جلوہ ہے، جوش چکیدن عرق آئینہ کا تر۔ یہ محبوب کے خرام کی جلوہ سامانی کا ذکر ہے کہ صحیح یہ خرام سے جو عرق ٹپکا اس میں بھی طرفہ آئینہ کاری موجود ہے۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ غالب نے اتنے مرکبات کے علاوہ آئینے کی اور بھی بہت سی تراکیب برتی ہیں جن میں بڑی جدت آفرینی ملتی ہے، مثلا دل آئینہ، زانوی آئینہ، بزم آئینہ تصویر، موم آئینہ ایجاد، وحدت خانہ آئینہ دل، کشور آئینہ، تپش آئینہ، چشمہ آئینہ، رخ آئینہ، پشت آئینہ، نقش بند آئینہ، فرد آئینہ، شم آئینہ، قبلہ آئینہ، مراد حقیقت ازلی، آب آئینہ، حیرت آئینہ، گداز آئینہ، گرمی آئینہ، خاکستر آئینہ، در آئینہ، دامن آئینہ، جلوہ آئینہ وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح آئینہ دل، آئینہ چشم، آئینہ ناز، آئینہ تعمیر، آئینہ تمثال، آئینہ تصویر، آئینہ خر بطور تشبیہ، آئینہ دیوار، آئینہ زانو، آئینہ دست طبیب، آئینہ گل یعنی گل کی تشبیہ آرسی کے ساتھ، آئینہ امتحان، آئینہ خیال، آئینہ بے رنگ، آئینہ دریا، آئینہ سنگ، آئینہ باد بہاری، آئینہ انتظار، چشم واسع استارہ، آئینہ تصویر نما۔ بہت سی مختلف نوع تراکیب میں آئینہ کا لفظ برتا گیا ہے۔ تشبیہ و استارہ سے قطع نظر غالب کے محاورے میں لفظ آئینہ کے کچھ مخصوص معنی اور نیا استعمال بھی ملتا ہے۔ ان کے کلام کی روشنی میں بنیادی طور پر آئینہ فولاد کو صقل کر کے بنایا ہوا آلہ ہے جو صورت و منظر کو منعکس کرتا ہے۔ مثلا اور اس ایک شعر کو جب ہم دیکھتے ہیں یا کلف بیش نہیں سیکل آئینہ ہنوز، اور اس میں جوہر بھی ہوتا ہے جس کی طرف کثرت سے اشارہ کیا گیا ہے، اور جوہر آئینہ کو طوطی بسمل تک باندھا گیا ہے، لیکن شیشے سے بنائے ہوئے مومی یا سیمابی آئینے کا ذکر بھی ان کے ہاں موجود ہے۔ حیرت تے آفت زدائے عرض دو عالم نیرنگ، موم آئینہ ایجاد ہے مغز تمکین، یعنی شاہد قدرت کی تمکین نے موم آئینہ کا کام کر کے اس کے جلوے کی جھلک دکھائی اور جذبہ حیرت دو عالم طلسم کی زد میں آ گیا۔ بشرینی خواب پالودائے مشگاں نشتر زنبور، خودآرائی سے آئینہ ایک طلسم موم جادو تھا۔ ان دونوں مصروں میں خواب شیری کی رعایت سے شہد کے تلاسمے باندھے ہیں، موم جادو سے کنایا تعویذ کی طرف ہے، جیسے کہ ذیل کے شعر میں جس کا ابھی میں ذکر کرنے جا رہا ہوں ہے: سیماب پشتے گرمی آئینہ دے ہے، ہم حیراں کیے ہوئے ہیں دل بے قرار کے، یعنی پشت آئینہ کے لیے جو کام سیماب کرتا ہے وہ دل بے قرار ہمارے دیدہ حیراں کے لیے کر رہا ہے۔ اور خداراؤ ہشتے چشم پری سے شب وہ بدخو تھا کہ موم آئینہ تمثال کو تعویذ بازو تھا، واضح رہے کہ تعویذ موم جامے میں لپیٹا جاتا تھا،
آئینے کی مختلف صفات کی نسبت سے غالب نے اس لفظ کو مختلف معنی میں اس طرح استعمال کیا ہے کہ یہ نہ صرف استعارہ بلکہ لغت بن گیا ہے. دار و حرم آئینہ تکرار تمنا و ماندگی شوق تراشے ہے پناہیں. لفظ عکس سے بھی وہ یہی کام لیتے ہیں، یعنی اسے مثل یا مانند کے بجائے استعمال کرتے ہیں. صافی رخ سے تیرے ہنگام شب، صافی رخ سے تیرے ہنگام شب، عکس داغے مہ ہوا عارض پہ خال. یہاں استعارہ ایک مستقل لغت بن گیا ہے. آئینے کے یہ معنی چاہے غالب سے مخصوص نہ ہو، آئینہ دار کی ترکیب پہلے سے بندائی تھی، لیکن غالب نے اس لفظ کو نئے معنی میں جس کثرت سے برتا ہے وہ انہی سے مخصوص ہے. صبح سے معلوم آثار ظہور شام ہے. غافلاں آغاز کار آئینہ انجام ہے، غافلاں آغاز کار آئینہ انجام ہے. ہوائے سیر گل آئینہ بے مہری قاتل کے اندازے بخو غلطی دن بسیلے پسند آیا. پاسے آئینہ پیدائیے استغنا ہے، نا امیدی ہے پرستارے دل رنجیدہ. اب غالب نے آئینے کے استعارے کو مختلف تراکیب کے ساتھ باندھ کر نئے نئے معنی پیدا کیے ہیں، ندرت پیدا کی ہے. ظاہر ہے کہ یہ غالب ہی کا اختصاص ہے. مثلا غالب کہتے ہیں تیرا پیمانہ میں نسخہ ادوار ظہور، تیرا پیمانہ میں نسخہ ادوار ظہور، تیرا نقش قدم آئینہ شان اظہار. اور کوہ کن گرسنا مزدور ترگاہ ہے رقیب، بے ستون آئینہ خواب گرانے شیریں. کوہ بے ستون کی گرانی کو خواب شیریں کی گرانی کا آئینہ یعنی جواب یا مثل بتایا ہے. اس کے علاوہ غالب نے اس لفظ کو کچھ نئے معنی بھی دیے ہیں اور آئینے سے کچھ نئے محاورات بھی پیدا کیے ہیں. اپنے کو دیکھتا نہیں ذوق ستم تو دیکھ، اپنے کو دیکھتا نہیں ذوق ستم تو دیکھ، آئینہ تاکہ دیدہ نخشیر سے نہ ہو. یہاں آئینہ ہونا مقابل آنے کے معنی میں ہے جو غالب کی اپنی اختراع ہے. ہرزہ ہے نغمہ زیرو بم ہستی و عدم، ہرزہ ہے نغمہ زیرو بم ہستی و عدم، لغو ہے آئینہ فرق جنون و تمکین. یہاں آئینہ کے لفظ سے تضاد کا مفہوم پیدا کیا ہے. جنون و تمکین کے فرق کو آئینہ کہا ہے جس میں یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد نظر آتے ہیں. دل سے اٹھا لطف جلوہ معانی، غیر گل آئینہ بہار نہیں ہے. یعنی پھول میں ساری بہار اس طرح منعکس ہو رہی ہے جس طرح آئینے میں سارا منظر سمایا ہوا ہوتا ہے. جہاں تک اس کائنات کی بہار کا تعلق ہے، گل سے مراد دل ہے. دل کے اندر جلوہ قدرت دیکھنا چاہیے. یہاں آئینے کے لفظ سے خلاصہ کے معنی پیدا ہوئے ہیں. کیوں نہ توتیے طبیعت تے نغمہ پیرائی کرے، کیوں نہ توتیے طبیعت نغمہ پیرائی کرے، باندھتا ہے رنگ گل آئینہ تا چاکے کفس. یہاں آئینہ باندھنا ایک نیا محاورہ استعمال ہوا ہے جسے آئینہ بندی کا ترجمہ کہہ سکتے ہیں. اور دیدہ حیرت کشے، دیدہ حیرت کشے خورشید دے چراغان خیال، دیدہ حیرت کشے خورشید چراغان خیال، عرض شبنم سے چمن آئینہ تعمیر آیا. عرض شبنم سے چمن آئینہ
تعمیر آیا، یہاں آئینہ خانہ کے بندے ہوئے لغت سے انحراف کر کے حسن ترکیب سے کام لیا ہے، اور غالب نے چمن کو آئینہ تعمیر بتایا ہے۔ یہ گویا ترکیب اضافی مقلوب ہوئی، یک جہاں یک بیاباں وغیرہ غالب کا مرغوب پیرایہ اظہار ہے، جس سے غالب مبالغے کا کام لیتے ہیں۔ اسی نمونے پر یک آئینہ اور سادہ آئینہ بھی موجود ہے۔ دیدہ تا دل ہے یک آئینہ چراغاں، کس نے خلوت ناز پہ پیرایا محمل باندھا۔ بعض جگہ آئینہ کا لفظ نہیں آنے پایا، لیکن آئینے کا استعارہ بالکنایہ موجود ہے، جیسے غالب کے ایک شعر میں آئینہ حلب کی طرف تلمیح کی گئی ہے۔ چمن میں کس کی یہ برہم ہوئی ہے بزم تماشا، کہ برگ برگ سمن شیشہ ریزہ حلبی ہے، کہ برگ برگ سمن نے شیشہ ریزہ حلبی ہے۔ محبوب کو ماہ سیما ماہ طلت وغیرہ تو اور شاعروں نے بھی کہا ہے، لیکن غالب اس کی صفائے پیشانی کو آئینے سے تشبیہ دیتے ہیں اور آئینہ سیما کہتے ہیں۔ سچ کہتے ہو خود بینو خود آرا ہوں نہ کیوں ہوں، بیٹھا ہے بتے آئینہ سیما، بیٹھا ہے بتے آئینہ سیما میرے آگے، سب کو مقبول ہے دعویٰ تیری یکتائی کا، روبرو کوئی بتے آئینہ سیما نہ ہوا، روبرو کوئی بتے آئینہ سیما نہ ہوا۔ گویا غالب کے تخیل اور ان کی اصطلاح میں آئینہ چاند کا بدل ٹھہرا۔ یہاں رام چندر کے بچپن کی وہ روایت کو بھی ذہن میں رکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے چاند کے لیے ضد کی اور بہلائے نہ بہلا، آخر ایک سیانے منتری نے آئینہ ہاتھ میں دے دیا کہ لو چاند اس میں موجود ہے۔ مرزا غالب نے بھی ضرور آئینے میں چاند دیکھ رکھا تھا، انہوں نے اپنی ایک نہایت دلگداز لیکن قدر کم اور فارسی نظم میں آئینے کا لفظ خود اپنی نسبت بھی استعمال کیا ہے۔ یہ بات لائق توجہ ہے کہ ان کا یہ کلام جس میں آئینے کی اتنی بھرمار ہے بیشتر ان کے ابتدائی دور سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ ان کے مخیز و جدت طراز تخیل کے لیے ایک علامت بھی تھا اور ان کے لیے ذریعہ تسکین بھی تھا۔ غالب کے ہاں آئینے کے لفظ اور استعارے کے استعمال کا اگر عمیق نظری سے جائزہ لیا جائے، جس سے کثرت بھی ظاہر ہے اور ندرت بھی، لیکن اور بہت سے پہلو ہیں جن سے غالب کی فکر پر روشنی پڑے گی اور نفسیات کو بھی جاننے کا موقع ملے گا۔ یوں تو غالب کے ہاں آئینے کی جو خصوصیات، روایات اور تلمیحات آئی ہیں وہ جانی بوجھی ہیں، جیسا کہ غالب کا عمیق نظری کے ساتھ مطالعہ کر کے پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ غالب آئینے کا استعمال کرتے ہوئے تصرفات سے بھی کام لیتا ہے۔ غالب مجموعی طور پر غالب کے کلام کو اگر دیکھا جائے تو ایسے اشارات بھی ملتے ہیں جن سے غالب کی افتاد مزاج اور افتاد فکر کی وضاحت ہوتی ہے، اور آئینے کے ساتھ غالب کے ذہنی میلان اور شغف کے راز کھلتے ہیں۔ آئینے کے دو تلازموں کو اگر مزید دیکھا جائے تو یہ دونوں نہایت پرمانی ہیں، ایک حیرت اور دوسرے آرائش۔ آئینہ ایک طرف تصویر حیرت ہے تو دوسری طرف سامان آرائش و خود بینی بھی ہے۔ ان میں سے ایک روایتی استعارہ ہے، دوسرے آئینے کا حقیقی مصرف ہے۔ آئینے کے یہ دونوں پہلو غالب کے ذہن میں مسلم ہیں اور ان کا تخیل ان دونوں کی طرف عود کرتا ہے۔ اردو کلام میں تحیر، حیرت، حیرت کدا، حیران، حیرانی خصوصاً آئینے کے ضمن میں بار بار آئے ہیں۔ غالب کے متعدد اشعار ایسے ہیں جن میں تحیر،
حیرت کدا، حیرانی آئینے کے مفاہیم میں استعمال ہوئے. نہ تمنا، نہ تماشا، نہ تحیر، نہ نگاہ. گرد جوہر میں ہے آئینہ دل پردہ نشی. جلوے باق سے ہو جائے نگے عکس پذیر، اگر آئینہ بنے حیرت صورت گرچی. نہ ہوئی ہم سے رقم حیرت خط رخ یار، صفائے آئینہ ہوا آئینہ طوطی نہ ہوا. تمثال گداز آئینہ ہے غیرت بینش، نظارہ تحیر چمنستان بقاہیچ. اور آئینہ خانہ ہے سین چمنستان یکسر، بس کے ہیں بے خود وارفتہ و حیراں گل و صبح. غالب کے یہاں متعدد دفعہ آئینہ حیرانی، حیراں، حیرت کدائے داغ، حیرت آئینہ، آئینہ داغ، سلائے حیرت آئینہ، حیرت، تحیر، کہیں مجرد انداز میں اور کہیں ترکیب کے انداز میں استعمال ہوا ہے یہ استعارہ. بعض اشعار غالب کے مابعد طبیعتی نظریے یا عقیدے کا بھی پتہ دیتے ہیں، جسے غالب نے کئی جگہ اور بھی آئینے ہی کے استعارے میں ادا کیا ہے. آئینہ اے خیال کو دیکھا کرے کوئی، آئینہ اے خیال کو دیکھا کرے کوئی. تمثال جلوہ عرض کر اے حسن کب تلک، آئینہ اے خیال کو دیکھا کرے کوئی. اور آرائش جمال سے فارغ نہیں ہنوز، پیش نظر ہے آئینہ دائم نقاب میں. اور کس کا سراغ کے جلوہ ہے حیرت کو اے خدا، کس کا سراغ جلوہ ہے حیرت کو اے خدا. آئینہ فرش شش جہت انتظار ہے. اس خیال کی تخلیق تصورات کی کن کڑیوں سے گزر کر ہوئی ہے، اس کا تجزیہ بہت دلچسپ ہے. خیال کی بنیاد اس نظریے پر ہے کہ یہ کائنات جو ہمارے سامنے ہے عالم حقیقی نہیں بلکہ عالم مجاز ہے. گویا اس میں حقیقت کی صرف ایک جھلک دکھائی دیتی ہے. مجاز کے تصور نے جھلک کا استعارہ پیدا کیا، جھلک سے عکس کی طرف خیال منتقل ہوا، عکس سے آئینے کی طرف، آئینے سے آرائش کی طرف، اور آرائش کے لفظ سے گویا الہامی طور پر ارتقاء کا مضمون پیدا ہو گیا. ایک حرف مجاز سے چل کر بات استعارہ در استعارہ کہاں تک پہنچی ہے، یہ ہے غالب کے کلام کا اعجاز. جب ہم غالب کے کلام پر انتقادی نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غالب کی غزل میں استعاراتی پیکر تراشی کے نمونے متعدد حوالوں سے آئے ہیں. غالب اہل فکر تھے، انہیں حیات و کائنات اور جمال و جذبات کی اصل و حقیقت کے مسائل سے دلچسپی تھی، جس کا اظہار جگہ جگہ ملتا ہے. لیکن مفکر شعراء کی بابت ٹی ایس ایلیٹ نے ایک جگہ کہا ہے کہ وہ فلسفیانہ نظریات کے خالق نہیں ہوتے بلکہ ان کے ہاں فلسفیانہ نظریات کی جذباتی ترجمانی ملتی ہے. ان کا فلسفہ کسی بنے بنائے نظریے کا جذباتی ایموشنل ایکویلنٹ یا ان کے مساوی ہوتا ہے، چاہے تمام و کمال اس پر منطبق نہ ہو. اس سلسلے میں ٹی ایس ایلیٹ کا روح سخن دانتے کی طرف تھا، لیکن یہ بات غالب پر بھی چست بیٹھتی ہے. غالب کو وحدت الوجود کا قائل بتایا جاتا ہے اور ان کے بعض معقولات سے اس بات کی تائید بھی ہوتی ہے. مثلا ان کے کچھ شعر جو ان کے وحدت الوجودی نقطہ نظر کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ خود وحدت الوجود کا اطلاق بھی مختلف نظریات پر ہوتا ہے، جن میں کہیں توحید کا اثبات ہے اور کہیں توحید کی نفی. غالب کی نظم و نثر سے یہ بات ثابت اور محقق ہے کہ وہ توحید الہی کے قائل اور ایک خوش عقیدہ مسلمان تھے.
ان کے صوفیانہ مقالات کے پس منظر میں ایک شخصی خدا کا تصور موجود ہے جو صاحب جمال بھی ہے اور صاحب جلال بھی ہے. تکلف آئینہ دو جہاں مدارہ ہے، سراغ یک نگے کہر آشنا معلوم. جہاں یہاں دو جہاں مدارہ غالب کی پسندیدہ ترکیب ہے. مطلب یہ ہوا کہ اس کا حسن سلوک تکلف دونوں عالم کی نعمتوں پر حاوی ہے. تو پھر ایک نگاہ قہر کی شان کیا ہوگی سوچا چاہیے. وہ خالق و مخلوق میں تفریق ملحوظ رکھتے ہیں، دوسری طرف وہ اس گوتمی تصور کو بھی اپنائے ہوئے ہیں کہ زندگی ایک آزاد ہے، آزار ہے، تکلیف ہے، کلفت ہے. وہ عدم کو وجود پر ترجیح دیتے ہیں. خالق نے مخلوق کو عدم سے وجود میں لا کر الوہیت کے درجے سے گرا دیا ہے. ڈبویا مجھ کو ہونے میں، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. لیکن یہاں یہ پہلو نہیں کہ کائنات وجود میں آنے سے پہلے خالق کے وجود کا ایک حصہ تھی. صرف ایک لفظی پھیر ہے کہ کچھ نہ ہوتا تو خدا ہی خدا ہوتا. ہم بھی معدوم ہی رہتے تو مخلوق نہ بنتے. اپنے اوپر مخلوق کا اطلاق شاعر کی انا کو ناگوار ہے. بہرحال اپنی فکری جولانیوں میں بھی وہ اپنے دینی عقائد سے بہت دور نہیں جاتے. ان کے انقلابی یا اجتہادی رجحانات رسوم و رواج اور ادبی اسلوب ہی تک محدود رہتے ہیں. اپنے بنیادی معتقدات میں وہ بڑے راسخ ہیں اور ان کے صوفیانہ خیالات بھی دراصل ان کے مذہبی عقیدے کا جزو ہیں. جہاں انہوں نے ترک رسوم کی صلاح دی ہے وہاں بھی اپنے موحد ہونے کا اقرار پہلے کیا ہے. ایک آدھ ہی شعر میں تذبذب یا تشکیک کی وہ کیفیت ملتی ہے جو دراصل ہر حساس اور ذی فکر انسان کو زندگی کے کسی حصے میں پیش آتی ہے. ایما مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر. ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر. کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. کفر و ایمان کی کشمکش میں مبتلا ہونے کا مضمون یکسر نیا نہیں ہے. میر اور مومن کے ہاں بھی موجود ہے. غالب اس کیفیت سے دوچار بھی رہے تو اس کا کوئی حتمی نتیجہ کسی نئے عقیدے یا ترک ایمان کی صورت میں برآمد نہیں ہوا. غالباً یہ ایک عارضی کیفیت تھی. اس شعر کی خوبی اور دل پذیری اس شعر کے انداز بیان کے علاوہ اس بات میں ہے کہ پڑھنے والے کو خود اپنی زندگی کے کسی تجربے سے ہم آہنگ نظر آتا ہے اور بہت کچھ تعمیم جنرلائزیشن کی گنجائش رکھتا ہے. غالب کے ذہن میں آئینے کو حیرت کی طرح آرائش سے جو ربط تھا وہ بھی بہت سے اشعار سے ظاہر ہے. شانہ، مشاطگی، آرائش و تزئین سے قطع نظر، خود بینی و خود آرائی، خود نمائی، خود پرستی کا مضمون بھی بہت جگہ نظم ہوا ہے. جوہر ایجاد خط سبز ہے خود بینی حسن، جو نہ دیکھا تھا سو آئینے میں پنہا نکلا. جو نہ دیکھا تھا سو آئینے میں پنہا نکلا. بے خبر مت کہہ ہمیں بے درد خود بینی سے پوچھ. قلز میں ذوق نظر میں آئینہ پایاب تھا، مگر ہو مانے دامن کشی ذوق خود آرائی. ہوا ہے نقش بند آئینہ سنگ مزار اپنا، اور نگاہ چشم حاسد دام لے اے ذوق خود بینی. نگاہ چشم حاسد دے دام لے ذوق خود بینی. تماشائی ہوں وحدت خائنہ آئینہ دل کا، اور عکس رخ افروختہ تھا تصویر بپشت آئینہ. شوخ نے وقت حسن ترازی تمکی سے آرام کیا. یک نگاہ گرم ہے جو شمع سرتا پا گداز، بارز خود رفتگاں رنج خود آرائی ابس. اسی طرح غالب نے آئینے کا لفظ متعدد بار استارتاً استعمال کیا ہے.
ہم زباں آیا نظر فکر سخن میں تو مجھے، ہم زباں آیا نظر فکر سخن میں تو مجھے، مردمک ہے طوطیے آئینہ زانو مجھے۔ غالب نے آئینے کو متعدد بار استعاراتی پیکروں میں منقلب کر کے پیش کیا ہے، اور عکس رخ افروختہ تھا تصور بپشت آئینہ، شوق نے وقت حسن ترازی تمکین سے آرام کیا۔ اس شعر میں ایک سرمست محبوب کا تصور سامنے آتا ہے کہ مسند پر نیم دراز زانوں پر آئینہ ٹکائے اپنی صورت کا نظارہ کر رہا ہے۔ تھوڑی بہت نرگسیت خوش روئی کے ساتھ لازم ہے، اور کیوں نہ ہو، آخر اہل دانش بھی اپنی دانش پر اور اہل دولت بھی اپنی دولت پر ناز کرتے ہیں، اور بہت سے آئینوں میں ان کی جھلک دیکھتے ہیں۔ ایک حد تک خود بینی اور خود بینی کے ساتھ ساتھ آئینہ پرستی و حسن و جوانی کے ساتھ لازم ہے، اور مقتضائے سن ہوتی ہے، مقتضائے سال ہوتی ہے، نفسی پہ چاک کی ذیل میں نہیں آتی، تمیز و شعور کے ساتھ اس میں کمی آتی جاتی ہے۔ البتہ غیر معمولی صورتوں میں نرگسیت اعتدال سے بڑھ کر ایک نفسی عارضہ بھی بن سکتی ہے۔ غالب کے شعور میں یہ نقطہ موجود تھا، بجز دیوانگی ہوتا نہ انجام خود آرائی، اگر پیدا نہ کرتا آئینہ زنجیر جوہر کی۔ جوہر کے حلقوں کو زنجیر سے تعبیر کیا ہے، جو جنون خود پرستی کو آپے سے باہر نہیں ہونے دیتی، مگر کیوں کر؟ یہ سلسلہ تخیلات کی وہ کڑی ہے جو غالب اکثر چھوڑ جاتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ پڑھنے والا خود ان کے ایجاز کو سمجھ لے گا اور کڑی سے کڑی کی کو ملا لے گا۔ غالباً یہ معرفت کا مضمون ہے، یعنی حسن قدرت کو اگر چشم شاہد میسر نہ آتی تو اس کی یکتائی محض ایک وحشت خیز تنہائی رہ جاتی۔ بقول محی الدین ابن عربی، انسان خدا کی چشم شاہد ہے، انسان خدا کی چشم شاہد ہے۔ بہرحال اس مضمون میں ہم نے غالب کے تخیلات تک پہنچنے کی کوشش کی ہے، اور ہمارا اس ضمن میں مطالعہ محدود ہے۔ غالب کے شعور میں یہ خیال موجود تھا کہ خود آرائی دیوانگی کی حد تک جا سکتی ہے اور اس سے بھی بچ جاتی ہے۔ ابتدائی کلام میں آئینے کے پہم توارد سے نفسیاتی طور پر یہ نتیجہ نکالنا غلط نہ ہوگا کہ عمر کے اس حصے میں ان پر کسی حد تک نرگسیت کا غلبہ رہا، لیکن یہ صورت دیر پا نہ رہی اور رفتہ رفتہ اعتدال پر آ گئی۔ غالب کے ہاں آئینے کے ساتھ اور بھی الفاظ استعمال ہوئے۔ غالب کے ہاں آئینے کے ساتھ مژگاں کا لفظ بار بار آیا ہے۔ کتنا لطیف شعر غالب نے کہا ہے، جلواز بس کے تقاضائے نگاہ کرتا ہے، جوہر آئینہ بھی چاہے ہے مژگاں ہونا، اور جنت ہے تیری تیگ کے کشتوں کی منتظر، جنت ہے تیری تیگ کے کشتوں کی منتظر، جوہر سواد جلوہ مژگان حور تھا۔ چنانچہ مژگاں ان کا دوسرا محبوب استعارہ ہے، ان کا پسندیدہ استعارہ ہے، ان کا مرغوب استعارہ ہے۔ اردو کلام میں مژگاں اور پلک متعدد بار استعاراتی پیکروں میں ڈھل کر آئے ہیں، منقلب ہو کر آئے ہیں۔ جوہر اور مژگاں عموماً ساتھ ساتھ آتے ہیں۔ غالب کے ہاں آئینے کے استعارے کی فراوانی سے کیا استنباط کیا جا سکتا ہے، اس کی بابت کچھ اشارات کیے جا سکتے ہیں۔ یہ اس کے لیے ایک نجی علامت بھی ہے، فکری اصطلاح بھی اور بلیغ استعارہ بھی۔ آئینے کی اصل کا کچھ تھوڑا سا کھوج ایک اور سمت میں ملتا ہے، یعنی غالب کے وہ پیش رو جن کے مذاق اور فکر سے غالب متاثر تھے،
اور یہ جانب بوجھی شخصیتیں ہیں، لیکن اس سلسلے میں اساتذہ ما سبق کے ساتھ ایک عمومی تقابل بھی کیا جا سکتا ہے تاکہ بات روشن ہو سکے، واضح ہو سکے، صاف ہو سکے۔ یہ تو صاف ظاہر ہے کہ غالب کے ادبی ذوق کی تربیت فارسی شعراء کے کلام سے ہوئی تھی۔ ان کے ہاں یہ استعارہ، جو بہرحال ایک روایتی استعارہ ہے، کیوں کر وارد ہوتا ہے، یہ ملحوظ رہے کہ غالب کے دور اول کے کلام میں آئینے کا لفظ کئی مرتبہ ملتا ہے۔ ظاہر ہے کہ غالب فارسی شعراء سے بھی استفاد کرتے ہیں، اور اسی استفاد کا نتیجہ ہے کہ غالب حافظ سے بھی استفاد کرتے ہیں، غالب خسرو سے بھی استفاد کرتے ہیں، اور غالب دیگر فارسی گو شعراء مرزا عبد القادر بیدل جو ہندی میں یاد تھے لیکن فارسی شاعر تھے، ان سے بھی استفاد کرتے ہیں۔ نتیجتاً غالب کے کلام میں آئینے کا استعارہ متعدد مفاہیم میں غالب کے جہان آرزو کو تخلیقی سطح پر بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ غالب نے مذکورہ استعارے کو یک سطحی انداز میں نہیں برتا، بلکہ ایک اس لفظ کو استعمال کر کے جہان معنی آباد کر دیا ہے، یعنی ایک لفظ کو کنڈینس فارم میں استعمال کر کے کئی مفاہیم پیدا کر دیے ہیں۔ غالب اپنے ما سبق شعراء سے استفاد تو کرتے ہیں، لیکن وہ جب آئینے کے استعارے کو برتتے ہیں تو معنوی سطح پر ایک نیا جہان معنی آباد کر دیتے ہیں۔